21 ایئرز ہو گئے ہیں اس بات کو، اور ہم لوگ ابھی تک ان کی آرمی کا اور ہندوستان کی اسٹیٹ کا نہتے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اب ہماری چوتھی اور پانچویں نسل ہے جن کے جسم اور روحیں جو ہیں وہ زخموں سے چور چور ہیں۔ More than 70 years ago, and subsequently, the United Nations Security Council decided that the Kashmir dispute would be resolved in accordance with the wishes of the Kashmiri people under the auspices of the United Nations. ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، سینکڑوں عصمتیں لٹی ہیں۔ یہ کشمیر کی کہانی ہے، اور کشمیر کی جدوجہد آزادی پورا پاکستان ان کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے آزادی کے لیے یہ قربانیاں دیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام کے ایجنڈے پر ہے کشمیر، وہ خطہ حسین و دل پذیر کہ جہاں 71 برس ہو گئے کشمیر کے لوگوں کو بھارت کے مظالم سہتے ہوئے، اور نہ صرف مظالم سہتے ہوئے بلکہ آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے، اور ان کی گولیاں کھاتے ہوئے، پیلٹ گنز کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور اپنے شہداء کی اور پیاروں کے جنازے اٹھاتے ہوئے۔ نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہمارے قلم میں وہ طاقت ہے کہ جو دکھ اور جو مصائب ہمارے کشمیر کے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، ڈھائے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم اس کی کسی بھی طرح سے ترجمہ نہیں کر سکیں۔ آج ہی کے دن 27 اکتوبر 1947 کو بھارت کی فوجیں جو تھیں وہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے داخل ہوئی تھیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل وہ کشمیر کے عوام کو کچل رہی ہیں اور ان کے انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہیں۔ آج مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پورے پاکستان میں اسی حوالے سے یوم سیاہ منایا گیا، اور تاکہ بھارت نے جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے مظالم کو ہم لوگوں کے سامنے لا سکیں۔ اور آج اسی کی مناسبت سے ہم پروگرام میں ہم مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری جو بعض اوقات صرف ایک قتل پر ایک واویلا مچا دیتی ہے، باولے ہو جاتے ہیں، وہ کیوں کشمیر میں جب سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی؟ اور ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ پاکستان کی حکمت عملی اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے کتنی مؤثر ہے، کتنی فعال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراؤں، ہم ایجنڈا پاکستان کے لیے ہمارے نمائندے مجاہد حسین خٹک صاحب نے اس کے پس منظر پہ ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان کی شہرک کشمیر سے بہتے لہو کو آج 71 برس مکمل ہو گئے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے پہلی بار کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر اس وادی جنت نظیر پر قبضہ کیا تھا، جس کے بعد ظلم و جبر کی ایک ایسی داستان شروع ہوئی جس کا ہر صفحہ بھارتی مظالم اور وعدہ خلافیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کشمیری اور پاکستانی اس دن کو یوم سیاہ کے عنوان سے مناتے ہیں۔ بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضے کے ساتھ ہی اس کے خلاف ایک ایسی تاریخی جدوجہد شروع ہوئی جس سے گھبرا کر بھارت اقوام متحدہ چلا گیا، جہاں اس نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا۔ تاہم جو ہی دباؤ کم ہوا وہ اپنے وعدے سے مکر گیا اور کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے لگا۔ بھارتی ظلم و تشدد کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد کشمیری اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ 8 جولائی 2016 میں کشمیری حریت پسند برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد پورے مقبوضہ کشمیر میں احتجاج اور تحریک آزادی کی نئی لہر شروع ہوئی، جسے دبانے کے لیے بھارتی فوج نے بربریت کی انتہا کر دی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان مظاہروں کے نتیجے میں اب تک 755 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ پیلٹ گن سے 8000 افراد زخمی ہوئے، جن میں 207 اپنی بینائی مکمل طور پہ کھو چکے ہیں، جبکہ 1900 افراد کی بینائی جزوی طور پہ متاثر ہوئی۔ 166 بچے یتیم جبکہ 71 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ اس دوران 25,000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کی تکرار اور کشمیریوں کی جرأت انکار 71 سالوں سے جاری ہے۔ اس دوران کشمیریوں کی کئی نسلوں نے بے مثل قربانیوں کی انمول داستانیں رقم کی ہیں۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ نے پوری دنیا کے سامنے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے بھارتی فوج کی جانب سے عام کشمیریوں کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ 27 اکتوبر کا دن پوری دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا یہ خطہ اضطراب کا شکار رہے گا اور 2 ایٹمی طاقتوں کے دوران مستقل آویزش جاری رہے گی۔
71 برس اور کشمیریوں کی جرت انکار۔ آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب شاہ غلام قادر صاحب، اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ شمیم شال صاحبہ حریت کی رہنما ہیں اور چیئرپرسن ہیں کشمیر وومنز موومنٹ کی۔ یو کے اینڈ یورپ میں انہوں نے بہت کام کیا ہے کشمیر کے مسائل کو اور جو بھارتی مظالم ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں شاہد لطیف صاحب ایئر مارشل ریٹائرڈ، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سیاسی مبصر ہیں، وہ بھی آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں گوہر گیلانی صاحب ایک بہت ہی وہاں کے جانے مانے صحافی ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہاں پہ جس طرح لائنز کا جو فون لائنز کا حال ہے اس میں ہم کوشش کر کے دیکھیں گے، کیونکہ اب تک جو انہوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ یاسین ملک ہوں، وہ میر وائز عمر فاروق، ان سے اس وقت رابطہ کرنا آج کے دن اور اس سے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے، بہت ناممکن بنا دیا ہے بھارت نے۔ اگر اجازت دیں شاہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بڑا سوال، کسی ایک قتل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ باقاعدہ، جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ واویلا مچا دیتا ہے، باولا ہو جاتا ہے، لیکن کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر بالکل خاموشی ہے اور کان پہ جو بھی نہیں رینگتی۔ کیا بڑی وجہ ہے اس کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اندازہ کوئی ٹھیک ہے کہ جون تک نہیں رینگتی۔ اگر جون تک نہ رینگتی ہوتی تو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل جو ہے اتنی بڑی رپورٹ 50 سال کے بعد نہ لے کر آتی۔ اچھا، 50 سال کے بعد یہ رپورٹ لے کر آئی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں کشمیر میں جو کام کرتے ہیں، جو یورپ میں کام کرتے ہیں، جو امریکہ میں کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو جنیوا میں جا کر کام کرتے ہیں، ان کا بڑا رول ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنے لیول پہ ہمیں مدد ملنی چاہیے، جتنے لیول پہ ہیو اینڈ کرائی ہونی چاہیے، جتنے لیول پہ انڈیا کے کنڈمنیشن ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نا کہ 50 برس لگے انہیں یہ رپورٹ لانے میں، جی، اور مطلب ہے وہاں کا آپ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ کہاں مینشن کرتے ہیں؟ کبھی کبھار ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ رپورٹ آ گئی، لیکن جو میں کہوں گا بالعموم جو ان کا ایک دورہ معیار ہے اور ایک میں تو بلکہ منافقانہ ان کا جو کردار ہے، اس میں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ کشمیر کے ایشو کو اٹھاتے ہیں جس طرح سے اٹھانا چاہیے، جتنے بڑے پیمانے پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، انہوں نے مغرب نے کب مسلمانوں کے ایشوز کو اٹھائے ہیں؟ مغرب نے، آپ مجھے بتائیں۔ میں یہی کہلوانا چاہ رہا تھا کہ نہیں اٹھایا۔ دیکھنا جرم ہے، جو جرم ہے مسلمان ہونا ہے نا، ورنہ تو اگر وہاں پہ بھی تیل نکل رہا ہوتا، کشمیر میں بھی تیل نکل رہا ہوتا تو شاید بہت انٹرسٹ۔ تیل تو خیر وہ کہتے ہیں نا مشرق وسطیٰ میں بہت نکلتا ہے، لیکن وہ عرب مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں۔ عرب مسلمانوں کی وہ تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مغرب نے کبھی بھی مسلمانوں کے ایشوز پہ، ایسٹ تیمور پہ دیکھیں کہ فوراً ایکشن ہوتا ہے۔ ایسٹ تیمور پہ ایکشن لیا نا انہوں نے، تو وہ ایکشن، تو وہی آپ کا کہنا ہے کہ دورہ معیار ہے، دورہ معیار ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی، کانسٹنٹ پالیسی آف گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، اس میں جب کبھی کمی بیشی آتی رہتی ہے، ہمیں پالیسی جو ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ بات کرتے میں چاہوں گا شمیم شال صاحبہ، بات ہی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر ہے، لیکن اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں جو ہے پاکستان مؤثر طریقے سے، اور جو ہمارے کشمیری ظاہرے کے دنیا بھر میں لوگ ہیں، وہ اس چیز کو افیکٹولی اٹھا نہیں پا رہے، لابی نہیں کر پا رہے؟ جی دیکھیں، یہ بات تو درست نہیں کہ لابی نہیں کر رہے، لیکن نہیں کر رہے ہیں، لیکن افیکٹو لابی نہیں کر رہے۔ افیکٹو لابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہمارے قضیے کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی ملک نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک ملک ہوتے، جیسے شاہ صاحب نے ریفر کیا، ایسٹ تیمور تھا، جیسے ساؤتھ سوڈان ہے، اور دوسرے ممالک جو ابھی ابھی وجود میں آئے ہیں، جن کی 10 سال کی بھی ہسٹری نہیں ہے ہیومن رائٹس کی یا پولیٹیکل ایشو کی، تو وہ کیوں اس طرح سے ریفر کیا گیا؟ اور ایک رات ساؤتھ سوڈان کے لیے تو انہیں راتوں رات لائی ہے ریزولوشن، لیکن مسئلہ کشمیر کا ایک اہم جو فریق ہے پاکستان، جو جتنی کوشش ان کو کرنی چاہے، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ ہمیں نظر نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے ہمیشہ کشمیر کو اپنا پولیٹیکل ایشو سمجھا ہے، انہوں نے اس کو نیشنل ایشو نہیں بنایا ہے۔ اور ایک نیشنل پالیسی جب ہوتی ہے، اب اگر بھارت کو دیکھیں ہمیں مقبوضہ جموں کشمیر میں جو اس وقت تحریک ہے، اس کے دو رخ ہے۔ ایک ہم اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ایشو تھا، اس کو انہوں نے ہیومن رائٹس ایشو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور جب یہ ہیومن رائٹس ایشو یہاں تک پہنچا ہے، جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے کونسل میں ایک بہت ہی جامع رپورٹ آئی ہے، تو بھارت نے 2 دن جو 1.5 ہفتہ پہلے جو وہاں الیکشن کرائے ہیں، لوکل الیکشن، انہوں نے 2% کو بھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، یس 2% ووٹ پڑے کہ ہم ڈیموکریٹک فیس ایک دنیا کو دکھائیں گے۔
بھارت کا رویہ ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر کے خلاف اتنا گناونا رہا ہے کہ وہ اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر رہا ہے اور پاکستان اس کو اس طرح سے نہیں اٹھا سکا، ہائی لائٹ نہیں کر پا رہا. بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. جو لابی ہونی چاہیے تھی وہ لابی نہیں ہو رہی ہے. شاہد لطیف صاحب، آپ نے شکوہ سنا شمیم شال صاحبہ کا، گو کہ پاکستان جو ہے آج پورے ملک میں ہمارے یوم سیاہ ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا سے ہماری شکایت اپنی جگہ، لیکن پچھلے چند برس میں ہم دیکھتے 5-7 سال میں اتنے ایفیکٹو انداز میں پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا غالباً. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پچھلے 5-7 سال کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی جو ہیں ان کو آپ کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دیں گے، وہ تقریباً 10 سال وہاں گزار گئے اور ہمیں آج تک انہوں نے کشمیر پہ نہ کوئی بریفنگ دی، نہ ان کی طرف سے کشمیر کے بارے میں کوئی کام ہوتا ہوا نظر آیا. اور وہ صاحب وہ ہیں کہ پوری دنیا میں جا کے وہ اس لینگویج میں، اس زبان میں دنیا کے سامنے جو کشمیر کا مقدمہ ہے اس پر بات چیت نہیں کر سکتے. تو یہ تو پھر فل ان دا بلینک ہوا نا. یہ کوئی ایسا طریقہ کار ہم نے اپنایا ہی نہیں جس کے تحت ہم ایک فعال طریقے سے کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے. اور یہ سال میں ایک مرتبہ جنرل اسمبلی جا کر ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک تقریر میں کشمیر کا نام لے دیں اور پھر اسی طرح کشمیر ڈے ایک دن ہم منا لیں. اس طرح تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے آپ. اور آپ کے خلاف جو دوسری پارٹی ہے ہندوستان، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح لابنگ کرتا ہے پوری دنیا میں، اور اس نے پاکستان کے خلاف بھی ایسی لابنگ کی کہ جس کے تحت دنیا کو اس نے باور کروا لیا کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہندوستان نہیں. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ را کے ذریعے پاکستان میں کیا دہشت گردی ہوتی رہی. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت کی ایک لمبی داستان ہے جس پہ 6 سے 7 لاکھ فوج یہ جو آپ نے جو دنیا اشارہ کو یہ باور نہیں ہوتا. میں یہ عرض کروں کہ آپ نے جو اشارہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کی سرکردگی میں اس طرح سے ایفیکٹولی مؤثر طریقے سے کشمیر کمیٹی نے کام نہیں کیا، بالکل درست کہا آپ نے. آپ ہی کو نہیں، میرے خیال میں ہر پاکستانی کو جو کشمیر کے مسئلے پہ سنجیدہ ہے یہی شکایت ہے آپ کے خیال میں. لیکن مولانا سے زیادہ قصور ان سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے کہ جنہیں کوئی اور نمائندہ ملا نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو ہی مولانا فضل صاحب کے کہتے ہیں نا کہ جھولی میں یہ سیٹ گرا دیتے ہیں اہم ترین. جی بالکل جی، جنہوں نے ان کو لگایا. میں تو شکوہ انہی سے کر رہا ہوں نا. یہ مولانا خود تو جا کے نہیں بیٹھ گئے. یہ سارے سیاسی معاملات ہیں اور میرٹ کی بات اس میں ہرگز نہیں ہے. جس کو جی چاہا لگا دیا اور یہ اس کی ایک کھلی اور زندہ مثال ہے. یعنی کشمیر کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ کہ جس کے اوپر اقوام متحدہ جیسی جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی اس کو حل کرنے میں ناکام رہی، باوجود اس کے کہ اس کی ایک اپنی قرارداد پاس کی ہوئی ہے، مگر اس قرارداد پر وہ عمل درآمد نہیں کرا سکی کیونکہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو وقت کے ساتھ غیر فعال ہو کر رہ گیا. آپ نے کہا کمزور ترین کھلاڑی کو سب سے اہم جو کمیٹی اس کی سربراہی سونپی گئی. شاہ صاحب، مقبوضہ کشمیر آپ کا جو علاقہ ہے وہ نیلم ویلی، وہ قریب ہے ظاہر بھارتی سرحد کے، اور ظاہر ہے کہ جو یہاں کے کشمیری ہیں، آزاد کشمیر کے، ان کے رشتے ناطے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے ہیں. کیا وہاں سے آپ کو فرسٹ ہینڈ، ہم تو زیادہ تر وہ کہتے ہیں نا رپورٹس پڑھتے ہیں، نیوز رپورٹس، کیا فرسٹ ہینڈ آپ کے سامنے جو انفارمیشن آتی ہے، جو اگر رابطے ہوتے ہیں، کس قسم کے مظالم روا رکھیں جو کہ دنیا کو پتہ بھی، لیکن اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں. جی میں آپ سے گزارش کروں کہ شاید 2004 میں جب اسلام آباد ایکارڈ سائن ہوا واجپئی اور مشرف صاحب کے درمیان، اس کے بعد سیز فائر 2003 کی بات ہے، سیز فائر ہوئے اور وہ ایک گیپ ملا جہاں ہندوستان نے ایل او سی کے ساتھ ساتھ باربرڈ وائر کی جو نا فینسنگ کر دی. درست. اس وقت اسلام آباد کی حکومت خاموش رہے، جنرل مشرف صاحب خاموش رہے، وہ فینسنگ ہوئی. اب وہاں آنا جانا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی رابطہ ایسا سچ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اتنی فینسنگ ہے، رات کو جائیں تو سرچ لائٹس جل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کوئی لوگ اس پار جا نہیں سکتے، کوئی ادھر سے آ نہیں سکتے. اور فونز کی صورتحال آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ فون کی سہولت ایسی نہیں ہے. اس کے باوجود جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جینا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے. جگہ کو ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا، بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہاں پہ جو انہوں نے بات کی مارشل صاحب نے، مجھے بھی اسمبلی میں بیٹھتے ایز اے پارلیمنٹرین مجھے بھی 20-25 سال ہو گئے. میں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کئی بار یہ سوال کیا کہ جی آپ بتائیں. تو ان کے ساتھ ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے
یہ پالیسیز گورنمنٹس کی ہوتی ہیں. گورنمنٹ پالیسی دے یا فارمیشن آف پالیسی جو ہے پارلیمنٹ کرے, دو ہی جگہ ہو سکتی ہے. نہ پارلیمنٹ کے سپرد کوئی پالیسی ہوتی ہے اور نہ گورنمنٹ کوئی بتاتی ہے, تو وہ کشمیر کمیٹی میں اب کسی کو بھی بٹھا دیں آج, وہ کیا کرے گا؟ کشمیر کمیٹی کو جب تک آپ پالیسی فارمیشن کے لیے اختیار نہیں دیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جگہ مشاہد حسین سعید صاحب کو بٹھا دیں آپ, وہ بہت بڑے انٹلیکٹ. نہیں, لیکن مشاہد صاحب کا کم از کم یہ تو ہے کہ وہ پاکستان کا کیس اگر کسی سے بات کریں گے پیش تو کر لیں گے. مولانا کا تو ہمیں بات ہے, اور ہم اس پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کر رہے, میں ایشو کے اوپر میں یہ. تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی جو اس ملک کی بڑی جماعت ہے, اور ابھی ہمیں پی ٹی آئی کا عمل دیکھنا ہے اس معاملے پر, تو انہوں نے اس سے پہلے چودھری سرور صاحب بھی تھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, وہ ہم نے ان کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے, تو وہ میں ان کے ساتھ اقوام متحدہ میں بھی گیا ہوں, جنرل اسمبلی میں ایز اے ڈیلیگیشن پاکستان. یہ شکوہ آپ کا تمام جتنی ہماری حکومتیں آئی ہیں ان سب سے رہا ہے. شمیم شال صاحبہ, جو بھی پاکستان بھارت کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے تو کشمیر کا تنازع ہے, جس کو حل کیے بغیر کوئی گاڑی آگے نہیں چل سکتی. آپ کے خیال میں آزادی کشمیر میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کے پاس تو دو چیزیں ہیں, آپ نے خود اپنے ذمہ ایک فریق بھی ہے اور وکالت نامہ بھی آپ نے حاصل کر ہی لیا ہے, تو آپ کی دوہری ذمہ داری ہیں. ہندوستان کے پاس 1/3 جو حصہ ہے زمین کا کشمیر کا تو ان کے پاس ہے, تو اگر وہ ایک فریق ہے تو آپ دیکھیں اس کے دو سب سے بڑے امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں. نمبر 1 اس کی انویسٹمنٹ, 7 لاکھ فوجیوں کا روزانہ کا خرچہ اگر آپ دیکھیں گے, پھر کریک ڈاؤنز الگ ہے, اس کا الگ خرچہ ہے, پھر ان کی جو چینجنگ ہو جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لفٹ جب کرتے ہیں وہ آرمی کو, وہ تیسرا بہت بڑا خرچہ ہے. اس کے بعد ان کی 18 ایجنسیاں وہاں کام کرتی ہیں, اور پھر جب ڈپلومیسی پر آ جاتے ہیں ایک 1 ایجنڈا ہے کہ یہ اٹوٹ انگ ہے ہمارا, اس سے وہ نہ ایک انچ پیچھے ہٹتے نہ آگے بڑھتے. تو اس میں آپ کو ایک فریق کی حیثیت سے اسی طرح کا, جب وہ 7 لاکھ فوجی لے کے وہاں بیٹھے ہیں, کیا پاکستان کا حق نہیں ہے کہ مورلی, اور جو آپ کہتے ہیں ہم مورل سپورٹ کریں گے, ہم ڈپلومیٹک, تو آپ کریں نا وہی والا مورل سپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں واقعی دنیا کو نظر آ جائے کہ آپ ہماری مورل سپورٹ کرتے ہیں, آپ ہمارا ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے. اس میں کوئی بھی جارحانہ انداز نظر معذرت خانہ کیوں کرتے آپ؟ جب ہم وہاں پر 60 سے 70 لاکھ لوگ 28 سال سے 90 سے لے کے آج تک 71, آپ چھوڑ دیں پچھلے 60 سالوں میں کیا ہو گیا, آپ ان 28 سال کو دیکھ لیں. ہم سیسا پلاہی دیوار بن کے نہیں کھڑے. جب شاہ صاحب کہتے ہیں 2003 میں جب واجپائی کے دور میں فوجیں آئی بارڈر پر, 1 انچ کیوں نہیں انڈیا آگے بڑھا. اس کو پتہ ہے شوری زدہ علاقہ سے فوج آگے ایڈوانس نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ نہتے کشمیری جب اتنی بڑی فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور ابھی دیکھ لیں کون کھڑا ہے, خواتین اور بچے کھڑے, نہتے بچے کھڑے. میں ذرا خطا کلامی کروں گا, بالکل درست کہا شمیم شال صاحبہ نے کہ وہی کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کشمیر پہ, وہی جارحانہ انداز ہونا چاہیے سفارتکاری کا بھی اور مدد کا بھی کہ جو بھارت کی طرف سے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو بھارت کی کوششیں ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کو کسی طرح سے وہ دہشت گردی سے جوڑ لے, ہم اس پر بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد. نہ زندگی اتنی پیاری ہے اور نہ سکون اتنا شیریں کہ اس کی قیمت زنجیریں اور غلامی ہوں. میرے خدا تو مجھے اس مصلحت پسندی سے بچا, دوسرے لوگ کوئی سا بھی راستہ اختیار کریں, میری تو یہی دعا ہے کہ تو مجھے آزادی عطا کر یا پھر موت. یہ ایک امریکی حریت پسند پیٹرک ہنری کے الفاظ ہیں, اور 18ویں صدی سے لے کر اس سے پہلے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کہ جہاں جہاں آزادی کی جدوجہد ہوئی وہاں آزادی کے متوالوں کے جو سینٹیمنٹ ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. چاہے وہ افریقہ کے ریزگار ہوں, چاہے آپ ایشیا کے کسی ملک کی بات کریں, چاہے یورپ میں جہاں جہاں استعمار کا مقابلہ کیا گیا ان قوتوں سے لڑنے کی بات ہوئی کہ جو لوگوں کو غلام بناتے ہیں, تو پھر یہی انتخاب ہوتا ہے کہ آپ آزادی کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر موت کا. اور ہم نے دیکھا کہ کشمیری کے جو ہمارے حریت پسند ہیں 71 برس گزر جانے کے باوجود, ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں. اور بھارت کی کوشش ہے کہ ان کی مزاحمت کی تحریک کو کسی طرح سے وہ دہشت گردی سے جوڑ دے. شاہد لطیف صاحب کیا کہیں گے, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں, جواب یہی ہے کہ جس طرح اس تحریک کو کشمیری لے کر آگے چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی مثال
شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. اور خاص کر یہ جو ان کے ایک نوجوان لیڈر برہان وانی، ان کی شہادت کے بعد جس طرح یہ لہر پھر سے تازہ دم ہو کر اٹھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت کم مثال آپ کو ملے گی. اور کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں، بہن ہیں وہاں پر، سارے بوڑھے جوان، ان سب نے یہ ٹھان لیا ہے کہ کشمیر کی خاطر وہ جان دینے سے گریز نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا کام ہے، اور اس کے علاوہ ہم مسلم امہ کی بات بھی ضرور ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم آپس میں چونکہ تفریق ہو چکے، یعنی 60 کے قریب ہمارے ممالک ہیں، کوئی 2.5 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے مسلمانوں کی. اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کوئی آواز ہی نہیں سنتا، ہم اپنی آواز لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے. اور مسلمانوں کے مسائل کو صرف کشمیر نہیں ہے، وہ برما میں دیکھیے کیا ہوا، آج شام میں کیا ہو رہا ہے، تو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کے مسائل ہیں، مگر چونکہ مسلمان متحد نہیں ہیں، امہ متحد نہیں ہے، تفریق ہے، تقسیم ہے، تو لوگ جو ہیں وہ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اور ہم اپنی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود ہم اپنا مسئلہ اور اپنا جو معاملہ ہے اس کو صحیح طرح سے نہیں لڑ پا رہے. لہٰذا سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ ہم سے مورل ڈپلومیٹک سپورٹ کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی جنگ میں آپ کو نہیں بلاتے، اور اپنی قربانیاں جانوں کی دے رہے ہیں. اب اس میں دہائیاں بیت گئیں جب سے یہ معاملہ جاری ہے. تو اور دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خطے کے مسائل، خاص کر جو ایک آج یونیپولر ورلڈ ہے اور امریکہ ہے، وہ تو یہاں کا کوئی مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے مسائل میں یہاں کی جو 2 بڑی قوتیں ہیں، خاص کر روس اور چین، ان کو شامل کیا جانا چاہیے. دہشت گردی، افغانستان، پاکستان، اس میں بھی وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمیں ہرگز ان سے امید نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہندوستان ہو اور اس کے پیچھے جو پٹھو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک ہوں، وہ کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں دلچسپی نہیں لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس خطے کی قوتوں کو استعمال کرنا چاہیے. بات کر رہے ہیں شمیم شال صاحبہ، بھارت جو ہے وہ اب تک ناکام رہا ہے تحریک آزادی کشمیر کو دبانے میں. انہوں نے اپنا ہر جو ہے میں کہوں گا کہ ظلم روا رکھا، انسانی حقوق کی جس طرح سے پامالی ہوئی. اس مسئلے کو ایفیکٹیولی اجاگر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک کشمیری ایکٹیوسٹ کے آپ کے اور پاکستان کو. جی دیکھیں، نیشنل کنسنسس جب تک آپ کا نہیں ہوگا، جب تک آپ ایک پالیسی نہیں اڈاپٹ کریں گے، وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، وہ مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، وہ اب جو پی ٹی آئی کی حکومت آئے وہ قومی پالیسی ہونی چاہیے، اور پھر اس کو ہر گورنمنٹ کو لے کے چلنا چاہیے. اور نیشنل کنسنسس کے لیے ضروری ہے. آج کے دن ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ یہاں کی پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس کیا جائے امیڈیٹ اور ایمرجنسی میں کہ ہمارے 4 ڈاکٹرز 6 منتھس میں شہید کیے جا چکے ہیں. یہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، انٹیلیجنسی ہے جو ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں جامعات میں پڑھ رہے تھے، اور وہ واپس آ کے کیوں اس مومنٹ کا حصہ بن چکے ہیں، وہ کیوں لیڈ لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، جب سے ڈاکٹر منان شہید ہو گئے ہیں، یونیورسٹی میں ہمارے 150 بچے ہیں جو گھروں سے نکل چکے ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں. اور آپ دیکھیں شمالی کشمیر میں اس وقت خواتین جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس مومنٹ کی، وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہیوملیشن ہو رہی ہے گھروں میں، گھروں کے اندر، گھروں سے باہر. ہمیں اب اس مومنٹ کو زندہ رکھنے کے لیے بچوں کو کہتے ہیں آپ نکل جائیں، آپ مقابلہ کریں. ان کو پتہ ہے وہاں سے کیا ملتی ہے، اور وہ گولیاں دیکھیں ملتی ہیں. یہ جو عسکریت پسندی میں یا تحریک آزادی میں برہان وانی کا جنہیں جولائی 8 2016 کو شہید کیا گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں وہ تمام پڑھے لکھے لوگ، ابھی جو مئی 7 کو شہید کیا گیا محمد رفیع بھٹ صاحب کو، وہ سوشیولوجی کے پروفیسر تھے، یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے. تو وہاں پہ جو بھارت الزام لگاتا ہے کہ باہر سے اس پورے مسئلے کو جو ہے ہوا دی جاتی ہے، مطلب ہے وہ ایسا نہیں ہے. اور کچھ نام تو پوری دنیا جانتی ہے برہان وانی صاحب کا اور ان لوگوں کا، لیکن ان لوگوں کی بھی جو قربانیاں ہیں کہ جو گمنام رہے اس جد و جہد میں، وہ بالکل کم نہیں ہے شاہ صاحب، اتنے ہی اہم ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہندوستان کا پروپیگنڈا، اس کا آپ جب تجزیہ کریں گے نا، انالائز کرنا چاہیے کہ ہندوستان کہتا کیا ہے. ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ سارے جو ہے پاکستان سے آتے ہیں، یہ آزاد کشمیر سے آتے ہیں، کشمیری شریک نہیں ہیں. تو یہ جتنے شہید ہو رہے ہیں تو سارے لوکل بڑے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر منان وانی، جی منان وانی کا وہ شہید ہو گئے. کل ڈاکٹر سبزار شہید ہو گئے. تو اس طرح جب وہ انٹلیکچوئلز، اسکالرز جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہیں،
وہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک پرامن جدوجہد سے وہ مسلح جدوجہد کی طرف کیوں راغب ہو رہے ہیں؟ ہندوستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو ایک انڈین جنرل نے کہا کہ جی ایک سپاہی کہیں مر گیا تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ جناب وہ تمام پیلٹرز کو جو ہے ان پہ قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے، تو میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا کہ تمام انڈین آرمی آفیشلز کو جو ہے ان پہ قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سوال تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، What is to be done؟ کیا کیا جائے؟ ہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے جیسے ہماری بہن نے کہا کشمیر کے معاملے پر ایک نیشنل کنسنسس تو موجود ہے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں میں، لیکن ان ایکشن نہیں ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، کہ قوم میں تو اتفاق رائے ہے، سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے، ان کے جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں اس کی وجہ سے وہ اتفاق رائے کو پوری طرح سے استعمال نہیں ہونے دیتے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور سافن کر دیتا ہوں۔ سافن نہیں، میں تو اس کو شارپن کر رہا ہوں۔ چلے اس کو شارپن ہی کر دیتا ہوں، شارپن کریں جی، کہ سیاسی جماعتیں بھی اگر متفق ہیں، جب قوم متفق ہے تو سیاسی جماعتیں بھی متفق ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ جب حکومتوں میں ہوتے ہیں ان کے ایکشن کتنے ہیں، کیا ہمارے سفارتکار اس طرح کام کرتے ہیں، کیا پاکستان کی جو این جی اوز ہیں جو ایکوساک میں ہیں، جو ہیومن رائٹس کونسل کے ممبرز ہیں، کیا وہ مسئلہ کشمیر اور کشمیر کے ہیومن رائٹس کے ایشوز کو پاکستانی این جی اوز جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس کونسل میں، یونائٹڈ نیشنز کے نہیں لے کے جاتے؟ اس کے مقابلے میں ہندوستان کے جو پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ پھر ہمارے میڈیا پرسنز، اور آپ اس پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ جب آپ برہان وانی کا کوئی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ تصویر دیتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک اور بتاؤں، میں آج جیسے سرچ کر رہا تھا ایک واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ستمبر 27 کی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اینٹی انڈیا پروٹیسٹ جو ہیں اور کلیشز ایرپٹیڈ نا، تو میں نے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ سٹوری ہٹا دی گئی ویب سائٹ سے واشنگٹن پوسٹ کی۔ تو انڈین لابی اتنی زیادہ افیکٹو ہے۔ پھر یہ جو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے صحافی ہوئے یا جو اپنے آپ کو دانشور ہیں وہ اس طرح سے اگریسولی پوزیشن نہیں لے رہے اس مسئلے پہ، کیونکہ ہمارے یہاں حب الوطنی پہ لوگ معذرت خواہانہ رویہ اپنا رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے بڑھ چڑھ کر بات نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک بات اور تھوڑا سا میں کہہ دوں، پاکستان میں جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہندوستان سے دوستی ہوگی، میں کہتا ہوں ہندوستان سے دوستی پاکستان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل کنٹری ہے اور بھارت دو قومی نظریے، ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، اچھے ہمسائیگی کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ اچھے ہمسائیگی کے تعلقات کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا پڑے گا، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شاہد لطیف صاحب کیا کہتے ہیں، یہ جو ایک رویہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے میڈیا ہو، کیا ہمارا میڈیا جو ہے یا سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ لڑائی لڑ پا رہے؟ کیونکہ آج کی لڑائی جو ہے وہ بندوق اور اس کی گولی کی لڑائی سے زیادہ پرسیپشن کی لڑائی ہے، بیانیے کی لڑائی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات جو ہے اس کی نشاندہی کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے تحت بھارت جو ہے وہ بیانیہ اور جو اس نے پرسیپشن بنا رکھی ہے پوری دنیا میں، دیکھیں نا، وہ عرصہ دراز سے بھارت یہ کہتا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ ہمارا دونوں ملکوں کا آپس کا مسئلہ ہے، اور اس نے اس کو بین الاقوامی مسئلے سے ہٹا کر اس کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک مسئلہ بنا کر یہ دنیا میں لوگوں کو اس چیز پر قائل کر لیا کہ یہ ہم آپس میں اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے، جبکہ ہمیں معلوم ہے، اور اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً وہ ایک مذاکرات کا بھی ڈھونگ رچاتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو مذاکرات ہیں یہ ان کا مقصد کوئی اس مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے اور ایک مذاکرات کا بہانہ بنا کر یہ وقت جو ہے اس کو ضائع کرنا ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ 70 سال سے ہم مذاکرات اور اس طرح کی آپس میں بات چیت، مگر مسئلہ کشمیر وہیں کھڑا ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور خراب ہو گیا، خاص کر جب یہ پرائم منسٹر مودی جیسے لوگ آئے خود، یعنی وہ دہشت گرد تنظیم کا آج بھی ایک سرگرم انتہا پسند تنظیم، دہشت گرد تنظیم، بالکل درست کہا آپ نے۔ میں کہہ رہا ہوں انتہا پسند تنظیم، تو آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو سنے گا، وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا، اور پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ اسرائیل ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے، وہ جو آپ نے پرسیپشن کی بات کی، جو لابنگ کی ہم نے بات کی، اس کی ہمیں لابنگ کرنا ہوگی۔ ہمارے ہاں اتنے سارے غیر ملکوں کے سفارت خانے ہیں، ہمارے سفارت خانے پوری دنیا میں ہیں،
ہمیں یہ مسئلہ دنیا کے سامنے پرزور طریقے سے لے کر جانا ہوگا۔ مجھے ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ گوہر گیلانی صاحب جو کہ معروف صحافی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان سے ہماری بات ہوئی تھی بڑی مشکل سے کہ جی آپ کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا، ان کے دونوں فون لائنز جو ہیں وہ بند ہیں اور رابطہ ناممکن ہے۔ تو یہ ایک نام نہاد دنیا کی جو سب سے بڑی اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے بھارت، یہ اس کی حالت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فورن آبزرورز کو مقبوضہ کشمیر میں نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے ان کا ہر کمیونیکیشن کا، ہر رابطے کا جو ذریعہ ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو ہم کبھی کبھار ٹویٹس پڑھتے ہیں جو آتے ہیں میر وائس کے اور گیلانی صاحب کے کہ نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، جس طرح سے جبر ہے، کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے فریڈم آف ایکسپریشن یا اسمبلی جو ہے وہ تو بالکل فریڈم آف لائف جس کو ہم کہتے ہیں زندہ رہنے کا حق، جو بیسک انسان کا حق ہوتا ہے، وہ تو کب سے انہوں نے سلب کیا ہے۔ پچھلے 28-29 سال سے آپ دیکھیں گھروں سے باہر جنازوں میں اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ایک بچے کا جنازہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے خواتین کو آگے آنا چاہیے۔ اب ابھی بھی دیکھ لیں اتنے جو لوگ لاکھوں کے تعداد میں لوگ جلسے لے کے آ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بے حرمتی بھی لاشوں کی کرتے ہیں کہ ان کو دفنانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایکسپریشن جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن، اس کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں بھارت کا ظلم اتنا گناونا ہے، اگر ایک سٹوری پر بھارت کو آپ لوگ، کیونکہ یہ آپ کا ایک فریق کی حیثیت سے حق بنتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائے۔ آپ نے جرم کی جب بات کی ہے، کرائم کی جب بات کی، ہندوستان نے وہ کرائم جو کیا ہے کنن پوش پورم ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے۔ میں نے آپ کو 2 بکس دی ہے، ایک کتابیں کنہوں نے لکھی ہے، میں سوری ٹو سے جی یہ کتاب انجم زمرد حبیب صاحبہ نے، یہ پرزنر نمبر 100 وڈوز آف کشمیر، آپ کو 4 سارے مقبوضہ کشمیر کے یہ وہ بالکل ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی تحریک کو تحریر بھی کر رہی ہیں، ان کے پاس انسٹیٹیوشنز وہاں نہیں ہیں۔ میں شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ، وہاں آپ نے ہمارے پاس ایک فیلڈ ہے، ہم میدان عمل میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ابھی آپ اپنی اس میں جو آپ نے ڈاکیومنٹ دکھائی، ایک بھی آپ نے سفید بارش انسان کو نہیں دکھایا۔ نوجوان 15 16 20 سال کے، یہ وہ جنریشن ہے جو اسی دوران پیدا ہوئی، جنہوں نے اپنی ماؤں کو دروازوں کے باہر اپنے بیٹوں کے انتظار میں دیکھا، ڈس اپیئرڈ پرسنز۔ انہوں نے ایسی خواتین کے بچے ہیں جن کے شوہر وہ 6 مہینے کے یا تو گود میں تھے یا اس کے بعد پیدا ہو گئے، یہ وہ بچے ہیں جو سڑکوں پر، انہوں نے اس تمام صورتحال کو تصور ہم لوگ نہیں کر سکتے جس قسم کے مظالم ہوئے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس ظلم کو اگر آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے ڈپلومیٹک کوریڈورز میں جانا ہے۔ یہ ایک فرد اگر آپ کو یہ کہے کہ میں جی مسئلہ کشمیر کو لے کے دنیا میں اجاگر کر رہا ہوں، یہ فرد کا کام نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنز کا کام ہے، یہ دفتر خارجہ کا کام ہے۔ پاکستان بابا کے دہل کیوں نہیں کہتا ہے ہندوستان 7 لاکھ فوجی لے کے کشمیر میں، ہم 1 کروڑ عوام لے کے دنیا کے ایوانوں میں جا رہے ہیں تاکہ اس کو اجاگر کیا جائے۔ آپ کا ڈائسپورا وہاں پر ہے، اس سے کام لینا ہے، یہ نہیں کہ 1-2 فرد کو آپ نے ذمہ داری دی ہے، نہیں، آپ کو لوگوں کو انوالو کرنا ہے، میں جانا ہے۔ آپ نے ان انسٹیٹیوشنز تک جو وہاں کی پالیسی میکرز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج سے 8 سال پہلے شاہ صاحب بھی شاید وہاں تھے، روسی جیسے جو انسٹیٹیوشنز ہے UK میں، جو پالیسی میکرز ہے، اس میں واٹر جو ریسورسز ہے یا وہ کانفرنسز ہو چکی ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر کیوں ناگزیر ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے پانی کے جو دریاؤں کی جو ایسے ہی تو پاکستان کی شہرک نہیں کہا تھا قائد اعظم نے، اور یہ جو آپ نے مظالم کا ذکر کیا، آپ دیکھیں کہ واقعی کشمیری مسلمانوں کے لیے وہاں پر صرف ٹارچر سیل ہیں، اور جس طرح سے مظالم روا رکھے جا رہے ہیں کہ ہم اگر دہرانا بھی چاہیں تو اس کو اس پوری انٹینسٹی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے کہ آپ ٹارچر ہوتا ہے، پیلٹ گن سے لوگوں کو بنائی سے محروم کیا جاتا ہے، سیدھے اسٹریٹ فائر ہوتا ہے مارنے کے لیے۔ جی ابھی جو انہوں نے کل ڈاکٹر سبزار کو جب شہید کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک گھر میں جب انہوں نے تلاشی کے بہانے چلے گئے، انہوں نے وہاں پر جو گھر تھا اس کو جب انہوں نے اس کی بنیادیں تک انہوں نے ختم کر دی ہے گرنیڈ کے ذریعے، آگے انہوں نے ایسے ڈیوائسز رکھے تھے کہ یقیناً لوگ جائیں گے اپنے بچوں کی لاشیں نکالنے کے لیے، جو ہی وہاں پر 200-250 لوگ اس گھر کے اندر جمع ہو گئے تو وہ ڈیوائس پھٹ گیا، اور تقریباً 70 کے قریب لوگ زخمی ہیں اور 28 لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ یہ پچھلے 1 ہفتے کی، اور کل رات سے پرسوں دن سے کل رات مجھے ذرا سا خطا کلامی آپ نے بہت ہی مؤثر انداز سے بتایا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو کچھ بات ہوگی کہ بھارتی فوج کو جس طرح سے خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں جان لینے کے، اس پر بات کریں گے، اور 1-2 اور ایشوز پر وقفے کے بعد۔
جناب بھارت نے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت اپنے فوجیوں کو اور حتیٰ کہ جو نان کمیشن ان کے جو جوان ہیں ان تک کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کی جان لے سکیں. مودی حکومت کی ایک اور بہت بڑی خواہش ہے وہ یہ کہ کشمیر کا جو بھارتی آئین میں خصوصی سٹیٹس ہے اس کو ختم کیا جائے. شاہ صاحب دیکھیں یہ جو آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے یہ تو بہت 20-25 سال سے یہ ہے اور اس کے تحت ہندوستان کے فوجی کو کوئی پوچھنے والا نہیں. بلینکٹ اس کو ہے کہ کور بلینکٹ کور ہے کہ وہ جو چاہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے اس کو فری ہینڈ. جہاں تک آپ کے ہندوستانی آئین کے یہ تو مودی صاحب کے زمانے میں شروع آرٹیکل 3 پہلے ان کا آپ اگر جائیں تو ہندوستان کے اس بی جے پی گورنمنٹ کے ایجنڈا پوائنٹ تھا الیکشن میں مینیفیسٹو میں تھا کہ آرٹیکل 370 کو وہ ختم کریں گے. اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو آرٹیکل 35A کے تحت وہ چلے گئے. اس کے لیے بھی انہوں نے پارلیمنٹ کا راستہ نہیں اختیار کیا بلکہ وہ ہندوستانی سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جی اس کو ہم نے اس طرح کرنا ہے. بلکہ ہمارے جو کشمیری لائرز ہیں انہوں نے سب نے جا کے اس کی مخالفت کی ہے اور وہ ابھی تک انڈین سپریم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن ان کی کوششیں ان کے جو ناپاک عزائم ہیں وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں. شاہ لطیف صاحب سوال میں ادھر سے کشمیر سے ہٹ کر آج چیف جسٹس عاقب نثار صاحب نے ایک اعلان کیا وہ یہ کہ جی بھارتی مواد جو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا جاتا ہے اس کو بند کیا جائے اور جو بھارتی کانٹینٹ کی جو کہیں گے نا جو گندگی ہے اور نجاست ہے اس سے پاک کیا جائے ہمارے اسکرینز کو. تو میرے خیال میں 27 اکتوبر کے حوالے سے تو اہم اعلان ہے اور گو کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے جو یہاں پہ میڈیا ہاؤسز ہیں اور پاورفل حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارتی کانٹینٹ آئے ان کا پروپیگنڈا آئے ان کا ڈرامہ آئے. کیا کہتے ہیں اس اعلان پہ؟ بڑا خوش آئند اعلان ہوا ہے یہ. جی میں سمجھتا ہوں جی بالکل بہت خوش آئند اعلان ہے اور چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے اور اس پر باقاعدہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے اور ان کی طرف سے بڑا مضبوط بیان آیا ہے. یعنی ایک ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ ازلی دشمن ہے پاکستان کا اور پھر پاکستان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا. یعنی آج بھی وہ پاکستان کے خلاف ایک کھلا مہم لے کر دنیا بھر میں چل رہا ہے اور پاکستان پانی بند کر رہے ہیں جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کا پانی کے بند کرنے کی بات کرتے اور ہم ان کی ڈرامے بند نہ کر سکیں اور آنے والے دنوں میں فلمیں بند نہ کر سکیں تو بڑا ایک چپتا ہوا سوال ہے. جی یعنی پانی تو انہوں نے بند کر دیا نا جی. دریاؤں پہ بے بہا انہوں نے بند بنا لیے ڈیمز بنا لیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے آج تک سٹوریج کی جگہ نہ بنائی اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنا ایک کیس بنایا. پھر وہ جماعت علی شاہ صاحب اور اس طرح کی ٹیم ہم نے کھڑی کر دی. پاکستان کے لگاتار وہ مقدمے بھی ہارتے رہے. تو یہ بڑا ظلم ہوا, بڑی زیادتی ہوئی. ہم نے خود اپنے ساتھ بھی اپنے پیروں پر ہم نے اتنی بڑی کمزوری ماری اور یہ کلہاڑیاں مارتے رہے. تو جو یہ بیان ہے چیف جسٹس صاحب کا اس کو بڑی اہمیت ملنی چاہیے اور ہمیں بالکل اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور خاص کر یہ جو میڈیا میں ایک خاص رغبت ہندوستان کی طرف دکھائی جاتی ہے اسے فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت ہے. بھارتی کانٹینٹ کی جو نجاست ہے اس سے بالکل پاک ہونا چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. اور جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. مجھے کیونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا جلدی سے چلوں شمیم شال صاحبہ کی طرف. ایک مکتب فکر کا ہمارا کہنا ہے کہ جی تجارت بڑھائیں, تعلقات بڑھائیں, فلمیں آنے دیں اور مطلب ہے کشمیر کا مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے بیک برنر پہ ڈال دیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی سینسیبل ایڈوائز ہے, اچھی ایڈوائز ہے, پرخلوص ایڈوائز ہے کہ دیکھیں دو نیوکلیر پاور سے ہمسائے ہیں, تجارت بھی کرے, آپ لوگوں نے جتنے دورے کرنے ہیں وہ کرے, وفود کا تبادلہ کرے, لیکن کشمیر کے ایشو پر آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کرے کہ اگر آپ نے ٹماٹر اور پیاز بھی وہاں سے لانا ہے تو مسئلہ کشمیر پر ہی بات ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے, نہ اس کی اب گنجائش ہے, نہ کشمیری عوام آپ کو اجازت دیں گے. آپ نے بھی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, کشمیری بڑے ویجیلنٹ ہے جنہوں نے بغیر ہتھیار کے, یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ ہم ہتھیار کہاں ہم لیس ہے. ہم 7 لاکھ فوجوں کے, کیا پاکستانی فوج وہاں لڑ رہی ہے؟ کیا آپ کی کوئی کمیونیکیشن ہے؟ نیتیں کشمیری لڑ رہے ہیں. اور جب انہوں نے یہ لے لیا ہے, ایک عہد کیا اپنے ساتھ کہ ہم نے آزاد ہو جانا ہے, تو پھر میں آپ کو یہ یاد دلاؤں, بڑے لوگ کی بات ہے کہ ہم دشمن کے ظلم نہیں یاد رکھیں گے, ہم دوست کی وہ بے وفائی یاد رکھیں گے. بہت شکریہ. میں اپنے تینوں مہمانوں کو, شاہ لطیف صاحب کو, شمیم شال صاحبہ کو اور شاہ غلام قادر صاحب کا, کہ آپ نے پروگرام میں ساتھ دیا. یقیناً ناظرین بات یہ کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام بھی تھک جائیں گے اور پاکستان بھی تھک ہار جائے گا.
کیا واقعی ایسا ہوگا؟ لیکن کیونکہ آزادی جو ہے وہ اپنا دان مانگتی ہے، اپنی قربانی مانگتی ہے، جسم و جاں کا دان مانگتی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے عوام جو ہیں بڑھ چڑھ کر قربانی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بھارت سے مذاکرات کی بات کی، لیکن حکومت وقت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جو مضبوط پاکستان ہوگا، طاقتور پاکستان ہوگا، وہی بھارت سے کسی قسم کے بامعنی مذاکرات کر سکتا ہے، کمزور پاکستان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے توجہ ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر کو درست کریں۔ ایک طاقتور پاکستان ہی کشمیر کی جو آزادی کا ضامن ہوگا اور آگے چل کر اس کی مدد کر سکے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ عامر ضیاء کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے وہ جو نغمہ ہے، وہ ترانہ ہے، جا انڈیا کشمیر سے جا، نکل جا۔ ہم لے کے رہیں گے، بھارت سے لیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔